بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں بقرعید آنے والی ہے اور بقرعید کے موقع پر مسلمان جانوروں کی قربانی دینے والے ہیں، لیکن جیسے ہی بقرعید قریب آتی ہے تو کچھ ناسمجھ لوگ اس کو لے کے طرح طرح کے سوال اٹھانے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور بے زبان جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بقرعید کو لے کر پوری معلومات دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ بقرعید کیوں مناتے ہیں اور اس دن جانوروں کی قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ بقرعید آنے سے پہلے یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، ہر تہوار کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح بقرعید کو منانے اور قربانی دینے کے پیچھے بھی اسلام میں ایک واقعہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے، اپنے نبی اور پیغمبروں سے بہت محبت کیا کرتے ہیں اور وقت وقت پر ان کا امتحان بھی لیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ آپ پر نیند غالب ہو گئی۔ تبھی آپ علیہ السلام نے اپنی خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ پیارے دوستوں، یاد رہے، نبیوں اور پیغمبروں کا خواب کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب سچ جانا اور اپنی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، اسی لیے صبح ہوتے ہی ان اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی کہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر جیسے ہی پھر دوسری بار آپ کی آنکھ لگی، پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ تو اسی لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی کہ 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر تیسری رات جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے وہی آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری اور اپنی عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام سوچنے لگے، میرے لیے سب سے پیاری اور عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہ رہا میں سب سے زیادہ پیار اپنے فرزند یعنی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو کرتا ہوں یا پھر اپنے خالقی حقیقی سے کرتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی کافی دعا اور منت کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بوڑھاپے کی عمر میں عطا کیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنا تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے سب سے عزیز چیز اور اپنے سب سے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اسی لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا، اے ہاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل دولہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے ایک دوست گھر پر دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تبھی آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہوا اور وہ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں پر لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر کسی دوست کے گھر دعوت پر نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی کہ مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔
یہ سن کر حضرت حاضرہ نے کہا میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اسی لیے اسماعیل اس کو قربانی کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت حاضرہ فخر سے کہنے لگی اے شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا اے اسماعیل کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے بابا کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ تو یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اسی لیے پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے ابراہیم اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور دوسری بات جب تم اپنے اس بیٹے کو قربان کر دو گے تو بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جانا شروع ہوا، اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے اسماعیل کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے بابا جان اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو وہ آپ دیکھ نہیں پاؤ گے، اسی لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کی ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھوں پر ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اے اللہ اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے میں خوشی خوشی کے ساتھ میں ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری آپ اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چلانے لگے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک جانور لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ وہ جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا تو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا تو آپ کے پاس میں ہی آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک دمبا جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی اے ابراہیم تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ پیارے دوستوں تبھی سے بقرعید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد میں بقرعید منایا جانے لگا، جو ہمارے دیش بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں میں بھی 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جبکہ گلف دیشوں میں 7 دنوں تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے اور
دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بقرعید کا، جو کہ مسلمان قربانی کیوں دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو آگے تک ضرور شیئر کریں، اور اس بار کا بقرعید 7 جون 2025 کو ہے۔